حبیب صاحب کوئی ارادہ ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معیشت مشکل میں تھی، اس حکومت نے آ کے آپ کو گرا دیا، ہٹا دیا، وہ گریونسز سب اپنی جگہ، لیکن ریئلائز تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کہتے تھے کہ ہاں مشکل فیصلے اس لیے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ دباؤ بھی ہوتا ہے اور ملکی حالات کو دیکھنا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں آ جائیں اکانومی کے اوپر بیٹھ کر ڈائیلاگ کر لیں. کوئی امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسے کسی موضوع پر بیٹھ جائیں، باقی الیکشن والی بحث بھی اپنی جگہ چلتی رہے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا تھا. یہ زبردستی کے جو ہے وہ گھس بیٹھیے ہیں. اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیرونی سازش کے تحت جو ہے وہ رجیم چینج کیا گیا. نہ پارٹی ایک ہے، نہ جھنڈا ایک ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ سوچ ایک ہے، اور جس قسم کا اقتدار بنایا گیا ہے اس نے 50 دن کے اندر ملک کا حشر نشر کر دیا ہے. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر 3-3.5 سال ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے ہر سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مرتب کیا. 30 سال کا ان کا جو ہے جو میس تھا وہ ہم نے صاف کرنے کی کوشش کی، اداروں کو تباہ کیا، ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ خسارے موجود تھے. لیکن اس کے باوجود ہم 2 سال لگاتار، پہلا سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزرا کرونا کے دوران 5.67% گروتھ تھی، اس سال جو ہے وہ 6% گروتھ ہم لے کر آئے. اور جب ہمیں یہ معیشت ملی تھی تو ایگریکلچر گروتھ نون لیگ کے دور میں نیگیٹو تھی. آج اس سال جو نمبرز آئے ہیں 4.5% ایگریکلچر گروتھ ہے، 7% انڈسٹریل گروتھ ہے، آپ کی 6.5% خدمات کے شعبے میں گروتھ ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو کسان کی آمدن ہے اس میں اضافہ ہوا. یہ بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق جس علاقے سے ہے، آپ یہ بتا دیں کہ کیا جو کاٹن گروئنگ ایریا تھا اسی کاٹن گروئنگ ایریا کے اندر جو ہے وہ شریف خاندان اپنی 2 شوگر ملیں اٹھا کے لے گیا تھا، وہاں پر مزید شوگر ملیں لگائی جانے لگ گئی تھی. ہمیں اسی طرح کاٹن امپورٹ کرنا پڑی. پچھلے سال تھوڑی سی پیداوار کاٹن میں ہمارے جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا، کسان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا. جب کھاد کا معاملہ آیا، پاکستان میں پہلی بار کھاد فیکٹریوں کو 8 مہینے گیس فراہم کی گئی، کھاد کی کھپت میں بھی اضافہ ہوا. عالمی سطح کے اوپر اگر آج آپ نے یوریا امپورٹ کرنی ہے تو آج سے میں آپ کو 2.5-3 ماہ پہلے کا عالمی سطح کا ریٹ بتا رہا ہوں کہ 11,000 روپے میں بوری آپ کو پڑتی تھی امپورٹ کر کے. لیکن پاکستان میں گیس فراہم کر کے ہم نے کوشش کی کہ 1,800 روپے میں اس کی فراہمی ممکن بنائیں، لیکن اس دوران ہمیں بھی چیلنجز کا سامنا تھا. ہولڈرز کے خلاف بھی کارروائی کی، وہ 1,800 سے 2,300 کے درمیان اس کا ریٹ گیا، لیکن کوشش تھی کہ کسان کو جو ہے اس کو فراہم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری فصلوں کے اندر پیداوار پچھلے سال بھی بڑی، اس سال بھی بڑی. ہم نے اس کے اوپر مزید فوکس کرنا ہے. میں اب ذرا ان سے اب کیا وجہ ہوئی ہے؟ مجھے ذرا آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں، 30 سیکنڈ دے دیں مجھے آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں. دیکھیں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ بڑھتا جا رہا تھا، 26% ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا. میں فیصل آباد میں موجود ہوں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 10 ماہ میں پچھلے سال سے یعنی $4 ارب زیادہ تھی، یعنی اس کے اندر بھی 26% اضافہ ہوا. پچھلے سال 10 ماہ میں 12 ارب تھی، 16 ارب تھی، اس سال $16 ارب ہو گئی. اس ٹائم ٹیکسٹائل انڈسٹری بند پڑی ہے، گیس لوڈ شیڈنگ کر دی گئی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ کی 8 روپے بجلی کے یونٹ میں یکمشت اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، ابھی تو واقعی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے گیس بند ہوئی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن میں نے ایک بریک لینی ہے. اگر بریک پاکستان کیسے برداشت کرے گا؟ بریک سے پہلے بخاری صاحب، میں بریک سے پہلے آپ ذرا اگر اس پر کوئی بات کرنا چاہیں. جو لطیف کھوسا صاحب نے بات کی ہے، فاروق حبیب صاحب نے کہا ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا اپنے دور میں زراعت کے شعبے کو اور ہم نے جو ہے وہ اس کی گروتھ بھی بڑھائی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس وقت کیا کوئی سولوشن ہے؟ انہوں نے بھی بتایا کہ ہمیں انٹرنیشنل پریشرز ہیں، پرابلم ہے انٹرنیشنل ریٹس کی وجہ سے، کھوسا صاحب نے، اور فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کے باوجود بھی مینج کر کے دیتے تھے، ہمیں بھی مشکلات تھی. آپ اپنی رائے تجویز دیجیے گا، پھر میں نے بریک لے لی. جی عادل، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کہا نا کسی نے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کہ انڈیا ہمارا نیبر کنٹری ہے اور وہاں پہ ہمارے 36 ضلع پنجاب کے ہیں
ان کے 13 ضلع پنجاب کے ہیں، وہ 1 ارب آبادی کو جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، اور ہمارے جو 36 اضلاع ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان میں کیوں کمی واقع ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر تو پالیسی کوئی بنی نہیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں بنتی ہیں، ڈنگ ٹپاؤ جو ہے وہ زراعت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ لمحہ لمحہ نیچے آئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کاٹن بھی ہم باہر سے لے رہے ہیں، آپ نے دیکھا گندم بھی باہر سے لے رہے ہیں، چینی بھی باہر سے لے رہے ہیں، سبزیوں تک بھی ہم باہر سے لے، آڈیبل آئل بھی ہم جو ہے 75% باہر سے آپ لے رہے ہیں۔ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز تھی، کوئی کنکریٹ پالیسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ ذرا کوئکلی کیجئے گا، میں نے پھر بریک لینی ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ بھلا ضرور کیا کہ کسانوں کو فصلوں کو ریٹ اچھے دیے۔ اس کی مثال میں دے دوں کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں 6 سال میں گنے کا ریٹ 180 روپے رہا، اور انہوں نے 3 سال کے اندر گنے کا ریٹ 45 روپے بڑھایا، جس سے کسان کو ایک امید بنی۔ اپنے اخراجات یعنی ان کو فیئر پرائس ملنا شروع ہو گئی، جو کارٹلز تھے، جی جو فیئر پرائس ملنا شروع ہو گئی، جو کارٹل تھے بیچ میں جو رکھا جاتا تھا نظام، اس کو روک دیا گیا۔